دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے اس میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ پولیس اس وقت وفاق کا حکم بجا لا رہی ہے جو واقعہ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکل مائنڈ تو ہے نہیں، کسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں ہے. بیسیکلی وہ ایک چیف منسٹر بنے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے، اور اس کے بعد سینیٹر بن کے انٹیریئر منسٹر بن کے. ان کو چاہیے تو یہ تھا موقف کیا ہے کہ وہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ جس کا نام پی ٹی ایم ہے، جس کو وفاقی حکومت نے بین کیا ہے، آپ کی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت سپورٹ کرتی ہے؟ آپ کے لوگ ان کو جو لیگل فیسلٹیز ہے وہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ قانونی طور پر جو مدد ہے وہ فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ بین کرنے کی اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک جو پاکستان میں جو بھی رہ رہا ہے اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کا موقف سنا جائے، اس کو لیگلی طور پہ موقف سن کے اور اس کو بعد میں فیصلہ کیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کی اس وقت لگتا ہے کہ ان کی ایسی سرگرمیاں ہیں جو کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ تو پھر اسی طرح ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ آپ کو نہیں لگتا کہ خلاف ہے یا وفاقی حکومت کا یہ ایکٹ انجسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کے تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایکٹ ہی انجسٹیفائڈ ہیں. 6-7 مہینوں میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، جس میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جس کی اکثریت ہے، جو ایک صوبے میں گورنمنٹ رکھتی ہے، ایک صوبے میں فارم 47 کے باوجود ان کے پاس مور دین 100 ایم پیز ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ریاست کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں کھڑے ہونا، بلکہ وہ لوگ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بالکل ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہماری جماعت ریاست کے مخالف ہے، اور نہ ہی ہماری سرگرمیاں اس قسم کی ہیں کہ ہم کو خدا نخواستہ ریاست کے مخالف ہیں. بٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں، موقع تو دیں. جب غدار ہوتے ہیں جو باہر سے آپ لوگ پکڑتے ہیں، جو پکڑ کے جاسوس ادھر آتے ہیں، ان پہ بھی کیس چلتے ہیں. کلبھوشن میں بھی کیس چلا تھا. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بات کو سن کے چند باتیں ہم ازیوم کر کے تو ازمپشن کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرنے لگ گئے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا نہیں کہ آپ کے اپنے احتجاج سے کتنے افغانی پکڑے گئے، کتنے افغان باشندے پکڑے گئے آپ کے اپنے پروٹیسٹ کے اندر، اور پھر انہی آپ دیکھیں نا افغانستان سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ریسنٹلی ہوئی ہے، جس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، ریاست پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. افغان باشندوں کو شریعت کس نے دی تھی؟ ہم نے تو نہیں دی تھی. افغان باشندوں کو انہوں نے شریعت دی تھی جو آپ آج رولا ڈال رہے ہیں. دیکھیں 50 سال پہلے گورنمنٹ کس کی تھی؟ میاں نواز شریف صاحب کی تھی. شریعت کا پرابلم تو نہیں ہے یہاں پہ، تو اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا کہ افغانیوں کا انخلا ہونا ہے. دیکھیں اس کو اسٹیٹ کے فیصلے کو سپورٹ کرنا ہے نا، دو طریقے ہیں، یا تو ہم اسٹیٹ کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر ہم یہ کہیں 50 سال پہلے آپ نے شریعت کیوں دی تھی. تو 50 سال پہلے جو سچویشن تھی سر وہ بہت مختلف تھی. دوسری بات یہ ہے سر کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنی گورنمنٹ کے اندر جو نیگوشیشنز کی سر، اس میں آپ نے بہت سارے افغان دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جیلیں کھول کے. یہ سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پریزنٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے مستقبل کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا تھا. کیوں شریعت دیتے تھے اس وقت؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو پشاور اور اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے ایریاز ہیں اس میں یہ آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ افغانی کون ہے یا پاکستانی کون ہے. دیکھیں آپ اب جتنے پتے بھی ہیں، جتنے بھی آپ ایڈریس دیکھیں شناختی کارڈ پہ، تو اس پہ سب کے کسی کا پشاور لکھا ہوا ہے، کسی کا چارسدہ لکھا ہوا ہے، کسی کا نوشہرہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں بات آپ جو میرٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ان کو جانا چاہیے، بٹ اس کے لیے کوئی میکنزم اس قسم کا ہو کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت مور دین 50% تو رجسٹرڈ ہیں. آپ کیسے ان کی تفریق کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دوسری بات سر یہ ہے، آپ بھائی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے ہر چیز ہر ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جاتا ہے. اس وقت جتنی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، میرے خیال میں کہ جتنی مشکلات میں کوئی جنگ آزادی کے ٹائم کو مسلمان یا کوئی پارٹی ہوگی یا کوئی ایک گروہ ہوگا
تو اس تو میں نہیں کہہ سکتا. مشکل وقت ملک احمد خان صاحب بالکل پولیٹیکل پارٹیز پہ آتے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر بھی مشکل وقت ہے, لیکن پی ٹی آئی پہ میں لاسٹلی ویری کوئکلی کو لیڈرشپ کرائسس کا فیز سے بھی گزر رہی ہے. اب اسی پرٹیکولر میٹر کو لے لیں, بیرسٹر گور نے ایک سرکولر ایشو کیا اور یہ کہا کہ جو کے پی میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اس ایکٹیویٹی کے اندر جو پی ٹی ایم کر رہی ہے شرکت نہیں کریں گے. یہ سرکولر آن ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد وہ ایڈجرن جو سیشن ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا 14 اکتوبر تک, اس کو آنن فانن بلا لیا گیا. کیبنٹ کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ ایکٹ کے اندر ترمیم کرنی, اور اس کو آج اسمبلی سے منظور بھی کرا لیا گیا. تو لیڈرشپ خود ڈیوائیڈڈ ہے, ڈیسیژن کسی ایک جگہ سے نہیں ہو رہے بلکہ ملٹیپل باڈیز ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے, سینٹرل کون ہے, بیسیکلی راؤٹ کہاں سے ہوگا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ہمارا اصولی موقف تو آپ کے سامنے آ گیا نا جی, کہ ہمارا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے سینیٹرز کوئی ریپرزینٹیٹیو ادھر نہیں جائے گا. اور جو رہ گئی ہماری ایڈمنسٹریٹو بلاک, یعنی جو ہمارے چیف منسٹر ہیں, جو اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں, تو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ جس کو وہ بہتر سمجھے. انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے اور اس کو کیبنٹ سے منظور کروایا, تو میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی بڑی انہونی ہوگی ہے.